بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، تحقیق کے مطابق اس دنیا میں انسانوں سمیت 20,000 مخلوقات ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر مخلوق کے لیے الگ کام اور حدود قائم کی گئی ہے، اور ہر کام کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے۔ جو جس طرح سے لکھا گیا ہے وہ اسی طرح اور اسی ہی وقت پر ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دوستو، جس طرح اس زمین کو پیدا کیا گیا، اسی طرح اس نے ایک دن فنا بھی ہو جانا ہے۔ ہم سے پہلے ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و بربریت میں اپنی مثال آپ تھیں، اور ظلمت کے اندھیرے ہر طرف چھائے تھے، جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے۔ انہی قوموں میں سے آج ہم ایک قوم پر بات کریں گے جسے ہم یاجوج ماجوج کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کون تھے، کہاں ہیں، اور اس دنیا میں ان کا اخراج کب ہوگا؟ ان سب سوالوں کی تلاش سے پہلے ان کا تاریخی پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ ظلم و بربریت کی انتہا کی داستان رکھنے والی قوم انہی کی اولاد میں سے ہے، اور یہ انسان ہے۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں ایک کا نام یافس تھا، اور یافس کے 12 بیٹوں میں 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور انہی 2 بیٹوں میں یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ دوستو، یاجوج ماجوج کے اخراج کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لفظ دجال کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں کیا، لیکن یاجوج ماجوج کا ذکر تفصیلاً قرآن پاک میں موجود ہے۔ دوستو، ارمینا اور آذربائیجان کے قریب ایک سلطنت واقع ہے۔ یہ قوم وہاں کے 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، جو ترکوں کا قتل عام کرتی تھی، اور اپنی شرپسندی اور فتنہ انگیزی کے باعث مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طریقے کی برائیوں کا مرکز سمجھے جاتی تھی۔ یہ ایک انتہائی طاقتور قوم تھی جس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ناظرین، ترک قوم نے اس قوم کے ظلم و بربریت سے تنگ آ کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ اگر آپ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا راستہ بند کر دیں تو ہم آپ کو معاوضہ دیں گے، لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ کام بغیر کسی معاوضے کے اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کے حکم سے کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ طے یہ ہوا ان 2 پہاڑوں کے درمیان مضبوط دیوار قائم کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ انفرادی طور پر ان کی مدد کریں۔ اس طرح بادشاہ نے 2 لوہے کے ٹکڑے ترتیب سے رکھوا دیے اور کہا ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ سے بھڑک کر سرخ ہو گئے تو ان پر تانبا ڈال دیا گیا، جس سے ایک ناقابل دیوار تشکیل آئی جو کسی پہاڑ کی طرح سے لگ رہی ہے۔ دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا مشکل تھا، اور مضبوطی کے باعث اس کو توڑنا اور سوراخ کرنا ناممکن تھا۔ یوں یہ قوم ہماری دنیا سے الگ ہے، لیکن یہ آج بھی اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ روز اس دیوار کو توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اس پر سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے تب تک شام ہو جاتی ہے، اور ان کا سردار انہیں چلنے کو کہتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، لیکن صبح تک اللہ کے حکم سے وہ پھر بڑھ جاتا ہے، اور قیامت تک ان کی یہ کوشش جاری رہے گی۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج کی اس دیوار کو توڑنے میں ایک لفظ کا بہت اہم کردار ہے، وہ ہے انشاءاللہ۔ وہ روز آتے ہیں، دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ناکام لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے اس دیوار کو توڑنے کی توفیق چھین لی اور اس لفظ کی ادائیگی بھی، لیکن وقت مقررہ تک ان کی زبان سے لفظ ادا ہو جائے گا اور ان کا سردار کہے گا کہ چلو باقی کام کل انشاءاللہ کریں گے۔ اس طرح وہ شرپسند قوم یہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی اور ہر طرف تباہی پھیل جائے گی۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک بہادر اور طاقتور بادشاہ تھے۔ ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور دیوار میں قید کر دیا، لیکن یہ قوم جب آزاد ہوگی تو بہت تباہی مچائے گی۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ پہنچے گا اور جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔
جھیل تبریہ جو فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور یہ فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ساری زمین پر ان کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑوں پر پہنچے گی تو کہے گی کہ اس دنیا پر اب ہمارا قبضہ ہے۔ خیر دوستو، دجال کی موت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ، وہ قوم نکل پڑی ہے جس کی طاقت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ یا تو کوہ طور کی طرف نکل جائیں یا پھر قلعہ بند ہو جائیں، اور پھر اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت ہر طرف سے یاجوج ماجوج کی یلغار میں آ جائیں گے اور اس خوفناک قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لوگ قطار در قطار اس قوم کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ 1000 میں سے 900 لوگ یاجوج ماجوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، وہ جگہ جہاں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا، اس حوالے سے تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام خزری تھا۔ اس وقت بڑی تعداد میں وہ قوم روس، یورپ اور اسرائیل کو ہجرت کر گئی۔ وہاں انہوں نے یہودیت اور عیسائیت کو اپنا مذہب چن لیا۔ اس قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ بڑی بڑی فوجیں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں جدید روس یاجوج اور مغربی اتحاد ماجوج ہوگا اور ان کی آپس میں ایک جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں آدھی آبادی کم ہو جائے گی اور یہ قوم ہر طرف سے اپنا شر پھیلانے کے لیے یلغار کرے گی۔ موجودہ دور میں اگر برما، شام اور فلسطین اور دیگر ممالک میں دیکھا جائے تو واقعی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، جس کا مطلب یاجوج ماجوج مستقبل میں نہیں بلکہ خاموشی سے بہت ہی پہلے آزاد ہو چکے ہیں۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر حالات سوچنے والے ہیں۔ جہاں قیامت کی باقی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، وہاں یہ تحقیق کسی حد تک قابل قبول لگ رہی ہے۔ سب سے اہم بات، جھیل تبریہ کا پانی بھی بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے اور موجودہ دور میں جھیل میں پانی کی یہ کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث دلیل کے طور پر موجود ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا اور کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی تباہ ہو جائیں گے، حالانکہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دور حاضر کے حوالے سے ایک اہم بات اور قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آئی ہے کہ ترجمہ، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر تباہی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھل نہ جائے اور وہ اپنی بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں جس بستی کی بات ہو رہی ہے وہ یروشلم ہے جو صدیوں پہلے ہی تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج یہاں اسرائیل کی بستیاں آباد ہیں اور لوگوں کا آنا جانا ہے۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ وہاں یاجوج ماجوج کی قوم نہیں ہے۔ آخر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں اس کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گی اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گی کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہمیں اس قوم کے شر سے بچا، اور ان کی دعا قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایک نقفہ نام کا کیڑا ان کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے۔ یہ کیڑا عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردن پر ہوتا ہے اور وہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ حالات یہ ہوں گے کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، اور پھر اللہ ایک خاص طرح کا پرندہ بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش سے ساری زمین کو صاف کر دیا جائے گا اور زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف شفاف پھل ہوگا۔ اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ہریالی ہوگی۔ پھل ایسے ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا اور مویشی کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔
ناظرین، یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی اور 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا۔ پھر وہ دن آئے گا جس کا ازل سے عہد کیا گیا تھا۔ توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، اگر اس پورے قصے کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کریں اللہ کے نام سے کریں۔ اللہ کے نام سے جب ایک شر پسند قوم آزاد ہو سکتی ہے تو ہمارے ہر کام کیسے ادھورے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کام کریں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، پھر دیکھیں کہ کس طرح ہماری زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر فرد تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔